رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہیاں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں دی، اور صرف ایمان کی گواہی نہیں دی بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے اصحاب کے ایمان کو بعد والوں کے لیے ماڈل بنایا۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ میں کس طرح کا ایمان لاؤں تو میرا ایمان قابل قبول ہے، جس طرح حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ 73 بنیں گے، سارے جہنم میں ہیں، ان 73 میں سے صرف ایک جو ہے وہ ایمان والا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ 73 کے 73 فرقے یہود و نصارہ کے نہیں، یہ 73 فرقے وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید کو بھی ماننے والے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ فرمایا ان کے آگے 73 فرقے بنیں گے، سارے جہنم میں ہیں، ایک جنت میں ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے کہ جب 73 میں سے 72 جہنم میں ہیں، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو میں ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو میں کس طرح کا ایمان لاؤں تو میرا ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو؟ کس طرح کا میں ایمان لاؤں تو میرا ایمان ان لوگوں کا ایمان قرار پائے جس فرقے کو اللہ نے جنتی بنایا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے اس کا فیصلہ قرآن میں فرما دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے بات والو اگر تم ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان تم لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اس طرح کا ایمان لاؤ تو میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اب جن کے ایمان کو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ماڈل بنایا وہ کیسی ہستیاں ہیں، لیکن آج کوئی فرقہ کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ ان کے ایمان میں شک کرے، معاذ اللہ ان کو وہ کافر کہے اور یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ دین سے پھر گئے تھے، جن کے ایمان کو اللہ ماڈل بنا رہا ہے ہمارے لیے کہ اگر تم ایمان لاؤ حضرت صدیق اکبر کے ایمان جیسا، اگر ایمان لاؤ تم حضرت بلال حبشی کے ایمان جیسا، اگر تمہارا ایمان ہو حضرت مولا علی کے ایمان جیسا تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اور اگر تم نے ان جیسا ایمان نہ لائے، کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہ ہوا، پھر کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں بھی ایمان ایسا لانا پڑے گا جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ نے قبول کیا ہے۔